سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت میرے لیے بھی نکالا۔ چینل پر نیو آنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر سکتے ہیں تاکہ میری ہر اپ کمنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اس دل میں بسے ہو تم، ایپیسوڈ 7۔ تو پھر علی بیٹا کیا خیال ہے مستبشرہ کے گھر رشتہ بھی 2 ماہ بعد ہی لے کر جائیں؟ جبھی ساجدہ گیلانی نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے یاد آنے پر اس سے پوچھا، جبکہ علی عیان غیر متوقع طور پر مستبشرہ جمال کا نام سن کر چونکا۔ سرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن سے تو یہ بات نکل ہی چکی تھی کہ اس نے ماں سے اس متعلق بات کرتے ہوئے اپنی اور اس کی محبت کے بارے میں انہیں بتایا تھا۔ جی ماں، سو غیر ارادی طور پر حیرت کا اظہار کر گیا۔ چہرے کا رنگ خود بخود فک ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ جب ہم وہاں جائیں تو ہمیں مایوسی ہو۔ یہ تمہاری خوشی اور بہتر زندگی کا سوال ہے۔ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے تو سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ ابھی سے تو ہم رشتے کی بات نہیں ڈال سکتے۔ وہ رسان سے بولیں، پھر اضافہ کیا، 2 ماہ کا عرصہ زیادہ تو نہیں؟ اس سے پوچھا، نہیں مما، بلکہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ ٹھیک کہتی ہیں، ابھی مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے، اور میں تو کہتا ہوں 4-5 سال تک تو میری شادی کا سوچیں بھی نہیں۔ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ علی نے بڑی مشکلوں سے بےتاب ہوتے دل کو سنبھال کر نہایت سنجیدگی سے کہا، لیکن بیٹا ہم تو اسی سال کے اندر تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، نہیں مما، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ برجستہ نفی میں بولا، لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ساجدہ گیلانی نے بغور اسے دیکھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ حسن گیلانی بولے۔ علی سے وہاں بیٹھنا مشکل ہوا۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ خود پر سوالیہ نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ہی وہ رخ دوسری جانب کرنے لگا۔ اپنے ساتھ ہوئے قسمت کے سنگین مذاق کو بیان نہیں کر سکتا تھا، نہ فوراً سے انہیں صاف اور واضح جواب دینے کی سکت رکھتا تھا کہ اب کچھ بھی اس کے اختیار میں سہل نہیں تھا۔ مستبشرہ تو تمہاری پسند ہے؟ پھر توقف کے بعد ساجدہ بیگم نے پھر سے اسے مخاطب کر کے گویا کریدنا چاہا تھا، مگر ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی علی کا سیل فون اپنی مخصوص آواز میں بجنے لگا۔ علی نے اسی لمحے شکر کا کلمہ پڑھا کہ جواب دہی سے بچ نکلا تھا۔ ایکسکیوز می، فوراً سے کہتا موبائل کان سے لگا کر فرار اختیار کرتا کمرے سے نکل گیا۔ دیکھا حسن آپ نے، میں نہ کہتی تھی کہ یہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے، میرا قیاس غلط نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کے جاتے ہی وہ شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں، تفکر سے بولی، ہاں ورنہ یہ ایسا تو بالکل نہ تھا۔ وہ بھی پریشان تھے۔ کسی دن کرتے ہیں اس سے تفصیلی بات۔ انہوں نے پرسوچ انداز اپنایا۔ علی کو وہ بہت پہلے دن سے ٹوٹ کر چاہتی تھیں اور وہ نوٹ کر رہی تھیں، مگر اس پر ظاہر نہیں کیا۔ حسن گیلانی نے بیوی کی تائید میں محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ نیکسٹ سین۔ 3-4 سال۔ مشارف شاہ نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے زیر لب کہا، ساتھ ہی نظریں چھت پر مرکوز کیں۔ اندر کا موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ذہن بھی کسی پریشانی و غلط سوچ سے ماورا پرسکون اور فریش تھا۔ انتظار کہتے ہی پرسوچ انداز میں لب بھینچے، کوئی بات نہیں، 3-4 سال تک انتظار کیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی ابھی میری عمر تھوڑی نکلی جا رہی ہے۔ دل ہی دل میں کہتا وہ دلکشی سے مسکرایا، میں انتظار کروں گا ڈیئر، صرف تمہارے لیے۔ ساتھ ہی فیصلہ بھی کر لیا۔ محبت، چاہت کا احساس دل کو گلنار کیے دے رہے تھے۔ آئندہ زندگی کا خیال حسین تھا۔ وہ نیند کی وادیوں میں جانے کے لیے رنگوں سے چمکتی آنکھوں کو بند کرنے لگا۔ وہاں اسے مستقبل کے بہت سے خواب حقیقت میں ڈھالنے تھے۔ منزل کو پانے کی جستجو میں محبت کے رنگوں سے نکھرنا تھا۔ چاہت کی شدت، جذبوں کی چاشنی سے انتظار کی مٹھاس سے لطف اندوز ہونا تھا۔ مشارف شاہ کچھ ہی پل میں سپنوں بھری نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ سید صاحب
बड़े मुतमईन से लाउंज में दोनों बहनों बीवी और भांजे के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आज मुराद और महरोश की इंगेजमेंट थी। महरोश अपनी खाला ज़ाद सबीन के साथ पार्लर गई हुई थी, जबकि बाकी सारे परीशे, शाहिदा पुप्पो की बेटियां, अंदलीब, रोहा, आयशा और रेहाना खाला की बेटियां, शिज़ा, महविश वगैरह सभी परीशे के कमरे में डेरा जमाए अपने अपने चेहरे पर तब आजमाई करने में मसरूफ़ थीं। रेहाना खाला के सबसे बड़े बेटे अरीश ने जब लिपा पोती करती तमाम लड़कियों को देखा तो खासा महसूस हुआ। जब ही उनके सामने मुकाबले की शर्त रखी, उन्हें चार्ज किया कि जो आज सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी उसे अपनी जेब से कैश प्राइज़ देगा, जिस पर तमाम लड़कियां खुशी से उछलीं कि कम ही अरीश की जेब से कुछ निकलने की तवक्को होती है। अलबत्ता अरीश से छोटी महविश ने इसी वक्त एतराज़ कर दिया, कोई भाई की बात में ना आए, मुकाबले का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे पता है अभी से कि भाई ने किसको विनर डिसाइड करके अपने शाहाना अंदाज से नवाजना है। अलबत्ता एतराज़ में शरारत का अंजर वाज़िह था। सब लड़कियां कहाँ उसकी बात से मुत्तफिक थीं। वहीं अंदलीब शर्म से लाल होती नज़रें झुका गई कि इस दौरान अरीश मोहब्बत पाश मुस्कुराती नज़रों से उसे दिल में उतार रहा था। अच्छा तो फिर बताओ कौन है वो? महविश की बात पर वो लुत्फ़ अंदोज़ हुआ, दिलचस्पी से पूछा। अंदलीब सब ने यकसबान होकर कहा। सब जानती थीं दोनों के दिल की कहानी जो जाने कब से चली आ रही थी, और बड़े भी इस बात से वाकिफ़, इस मुतल्लिक अच्छा फ़ैसला कर चुके थे। अंदलीब ने अरीश से बचकर सबको खूनख्वार नज़रों से घूरा, मगर बेसुध। वो फुल मूड में आ चुकी थीं। हाँ तो वो है ही तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत। जबकि अरीश ने इस्बात में सर हिलाते हुए खुला एतराफ़ किया। अंदलीब से वहाँ बैठना मुश्किल हुआ। ओहो, बाकी सब हंसी। खुश फहमी, रोहा बोली। गलत फहमी, परीशे भी चुप न रही। आंखों का धोखा, शिज़ा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अरे अंधी मोहब्बत कहो, आयज़ा भी शरारत से बोली। देख लो अंदलीब, सब तुमसे जालिस हैं। अरीश ने मुस्कुराते हुए शोखी से उसे मुखातिब किया। सताइशी और प्यार भरी नज़रें इस पर टिकाईं। अंदलीब वाकई खूबसूरत थी, वो जानता था। सब उसे तंग कर रही हैं, मगर वो कहाँ कम था कि पीछे हटता। अलबत्ता अंदलीब झींप गई थी। जी नहीं, हम नहीं होते किसी से जालिस। माशाल्लाह हम खुद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, क्यों लड़कियों? परीशे फ़ौरन बोली, साथ ही तस्दीक चाही। बिल्कुल बिल्कुल, सब ने उसकी तायद की। सर हिलाकर वो सब हंसने लगे। चलो मैं और अंदलीब दिल पर पत्थर रखकर मान लेते हैं, मगर मुकाबला करना है कि नहीं, बताओ तो सही। वो महसूस लहजे में इस्तफसार करने लगा। जी बिल्कुल करना है। रोहा ने हामी भरी। मगर हमारी एक शर्त है, परीशे ने ऐलानिया कहा। कैसी शर्त? यही कि मुकाबला हम सबके बीच होगा। अंदलीब को हम सब डिस्क्वालीफाई करते हैं। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं। हमें अभी तैयार भी होना है। परीशे तफसील से बोली। सब लड़कियों ने उसे दाद दी। ये कैसी शर्त हुई? वो हैरान हुआ, एहतजाज किया। जैसी भी हुई बस हुई। मंजूर है तो बताएं, वरना हमें कोई एतराज़ नहीं कि आप यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की परस्तिश करें। शिज़ा भी फुल एंड फाइनल बोली। ओके, मुझे मंजूर है तुम सबकी शर्त। वो पुरसोच अंदाज में हामी भर गया। सच में? वो सब अरीश के इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान हुई। अंदलीब भी अपनी जगह चौंकी। हाँ जी सच में। तो वो मुस्कुराते खनकते लहजे में कहता कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही अंदलीब अपने जारहाना अंदाज में उनसे मिली, इन्हें खूब सुनाई, मगर वो सब शर्त के बाद टेंशन फ्री थीं। सो एक भी अच्छी बुरी सुने बगैर मुकाबला हुस्न के लिए जी जान से तैयारी पकड़ी। अंदलीब भी दिल की भड़ास निकालने के बाद आईने के सामने खड़ी हो गई। बाहर लाउंज में भी अब महफिल गुफ्तगू का इख्तिताम हो चुका था। चूँकि मुराद मंसूर कुलसूम पुप्पो का इकलौता बेटा था, सो मंगनी तो धूमधाम से हुई थी। ख़वातीन भी ड्रेस अप होने जा चुकी थीं। सईद साहब भी कमरे में चल दिए। वक़ार अपनी जगह बहन की खुशियों में शरीक होने की कोशिश करता खाने वगैरह के बंदोबस्त में मसरूफ़ था। अरीश
اور شاہدہ پھپھو کا بیٹا معارج مووی وغیرہ کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ یہ ٹوٹلی فیملی فنکشن تھا۔ خاندان کے تمام افراد موجود تھے سوائے ادینہ اور اس کے سسرال کے۔ اتنے عرصے بعد خوشی بھی اتنی بڑی ملی تھی کہ سب بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ کلثوم بیگم نے مراد کا ڈریس اور تمام مطلوبہ چیزیں اس کے کمرے میں رکھیں اور اسے تیار ہونے کے لیے بلانے چل دیں۔ وہ کچن میں پانی پی رہا تھا۔ مراد بیٹا جاؤ، اب تم بھی ڈریس چینج کر لو، کچھ ہی دیر میں فنکشن شروع ہوگا۔ مہاروش بھی پالر سے آنے والی ہے، انہوں نے کہا۔ جی امی، اس نے پانی کا گلاس ختم کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ چہرے پر طمانینت جھلک رہی تھی، آنکھوں میں خوشی کے رنگ تھے۔ وہ مسکرائیں، بغور بیٹے کو دیکھا جس پر انہیں ہمیشہ سے فخر تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں امی؟ تمہاری وجہ سے بیٹا آج سب خوش ہیں۔ آج ایک ماں کو اپنے سعادت مند اور قابل بیٹے پر فخر ہے۔ خوشی ہے کہ اس نے سب کے جذبات کا احساس کیا۔ میری دعا ہے بیٹا تم یوں ہی خوش رہو، تمہیں اور مہاروش کو دنیا کی تمام خوشیاں اور راحتیں ملیں۔ کلثوم بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹے کی کشادہ پیشانی پر لاڈ بھری مہر ثبت کی، ساتھ ہی اسے دعا دی۔ تھینک یو سو مچ امی اینڈ لو یو۔ میں نے اپنا بہت بعد میں سوچا یہ سب صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ خوشگواریت و محبت سے بولتا ماں کی ممتا کو انمول کر گیا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کا اجر دے گا۔ وہ شاد سی شفقت بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتی بولی تو مراد نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنائیت سے بوسہ لیا۔ بس امی آپ دعا کیجیے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اس میں کامیاب رہوں۔ آہستگی سے بولا، بلکہ دعا طلب کی، لہجے میں بہت کچھ خاص تھا۔ انشاءاللہ بیٹا، اللہ تمہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے، انہوں نے دل سے کہا۔ وہ گہرائی سے مسکرایا۔ اچھا چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، باقی سب بھی تیار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بات بدلی، وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ سنو مراد، جبھی وہ کچھ یاد آنے پر دوبارہ گویا ہوئی۔ جی امی۔ سوالیہ نگاہوں سے کلثوم بیگم کو دیکھا۔ منگنی کے بعد یاد سے ادینہ کو فون کرنا، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، بہت خوش ہے وہ، انہوں نے کہا۔ جی امی ضرور۔ اس نے آہستگی سے ماں کو یقین دہانی کروائی اور کمرے کی جانب چل دیا۔ کلثوم بیگم بھی کچن سے نکل گئیں۔ فنکشن سے متعلق تمام انتظامات لڑکوں نے مکمل کر لیے تھے۔ لڑکیوں کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ بکار ابھی تک کھانے وغیرہ کے انتظامات میں زبردستی خود کو مصروف رکھے ہوئے تھا۔ نفیسہ بیگم نے عریش اور معارج کو بھیجا کہ مہاروش اور سبین کو لے آئیں۔ وہ دونوں پالٹ سے فارغ ہو چکی تھیں، سو دونوں انہیں لینے روانہ ہوئے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہوں میں، اللہ نظر بد سے بچائے مجھے، آمین۔ بلاخر لڑکیوں کے مقابلہ حسن کے لیے تیاری مکمل ہوئی تو سب سے پہلے عائزہ نے آئینے کے سامنے اپنا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے خود ہی اپنی نظر اتاری۔ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے محترمہ عائزہ صاحبہ، جسے سنتے ہی اندلیب جل بھن کر بولی کہ آج وہ ان سب کی وجہ سے مقابلے سے آؤٹ ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، جس پر سبھی کا طنزیہ پرمزاح شریر سا کہا کمرے کی فضا میں بلند ہوا۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، وہ غصے سے چلائی۔ آج ہمارا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا۔ ہاں البتہ تم جانا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شیزا فرینکلی بولی، ساتھ ہی اسے صلاح دے کر خفگی کا چانس مٹایا۔ اندلیب نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ اتنے میں پریشے نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ہاں بتاؤ، سب نے تجسس ظاہر کیا۔ تم سب آج بہت اچھی لگ رہی ہو، مگر ابھی سے دل تھام لو کیونکہ کیش پرائز میں ون کرنے والی ہوں۔ وہ ڈرامائی انداز میں سرگوشیانہ بولی، بلکہ خود کو خوبصورت کہا، جس پر سب نے منہ بسوڑا تو وہ ہنسنے لگی۔ فی الحال تو سبھی خوش فہمی کا شکار ہیں، مگر اصل فیصلہ تو بعد میں ہوگا، سو دیکھتے ہیں بعد میں۔ ابھی چلو باہر، مہاروش اور سبین آنے والی ہیں۔ مہوش نے بات بدلی، سب نے اس کی تائید کی اور آگے پیچھے باہر نکلی۔ جبھی داخلی دروازہ معارش نے بڑی عقیدت سے کھولا۔ مہاروش سعید نے قدم اندر رکھا۔ سب کی توصیفی پرشوق نگاہیں اس پر اٹھیں۔ باٹل گرین سوٹ،
میچنگ سینڈلز اور جیولری سبھی اس کی کھلتی رنگت پر جچ رہا تھا۔ عام روٹین میں وہ برائے نام میک اپ کرتی تھی، مگر آج ماہرانہ ہاتھوں نے اس کے چہرے کو چاند سے چاندنی چرا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ بخشا تھا۔ گھر کی تمام خواتین نے آگے بڑھ کر اسے پیار دیا، دعا دی۔ سعید صاحب نے بھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ تمام لڑکیوں کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ سبین اسے ساتھ لیے لاؤنج میں سیٹ کیے صوفے تک لے گئی اور بٹھا دیا۔ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ اتنے میں مراد منصور کی آمد ہوئی۔ ہنستا مسکراتا چہرہ، آنکھوں میں خوشی کی لہریں، وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ نفیس سے سوٹ میں بال سیٹ کیے اپنی مردانہ وجاہت سے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا آگے بڑھا۔ دونوں سے متعلق رشتے کو لے کر سب آج بہت خوش تھے۔ ماشاءاللہ، کلثوم بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی، نظر اتاری اور اس کو مہروش کے ساتھ لا بٹھایا۔ مراد نے ایک مسکراتی نظر مہروش پر ڈالی، جو اپنی آنکھیں جھکائے خوبصورتی و حیا کا پیکر لگ رہی تھی، اور اب مراد کے اپنے سنگ بیٹھتے ہی دل کی دھڑکنیں سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ شاہدہ بھپو نے بھی انہیں پیار کیا۔ دونوں واقعی بیسٹ کپل لگ رہے تھے، بالکل چاند سورج کی طرح، پھول خوشبو کی طرح ساتھ ساتھ، سب کو اپنی طرف کھینچتے محسوس ہو رہے تھے۔ اللہ دونوں کے نصیب میں خوشیاں مبارک کرے۔ ریحانہ خالہ صدقے دل سے بولیں۔ نفیسہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی اور پھر مراد کو پیار دیا، مستقبل کی خوشیوں کی دعا دی۔ وقار بھی کچھ ہی فاصلے پر آ کھڑا ہوا، بہن کی خوشی اسے بھی عزیز تھی۔ آگے بڑھ کر اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر آئندہ زندگی کے لیے دعا تو نہ دے سکا، البتہ دل میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی۔ خلوص دل سے دل میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور مراد کو بھی گلے لگا کر تشکر کا اظہار نہ کر سکا کہ اس نے یہاں آنے کے بعد بھی وقار سے فاصلہ رکھتے ہوئے اس سے عجیب سا رویہ رکھا تھا، مگر وقار کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ بھلے وہ اس سے بات نہ کرے، مگر اس کی وجہ سے ابو اور پھپھو پھر سے اکٹھے اور خوش ہوئے تھے۔ اور اب جب کہ وہ اس کی لاڈلی بہن کا شریک سفر بننے جا رہا تھا، اس نے کوئی غلط سوچ ذہن میں نہ لائی، بلکہ اندر ہی اندر اس کا مشکور تھا۔ خواتین و حضرات، برائے مہربانی جمگٹا ختم کر کے اپنی اپنی نشست سنبھال لیں۔ کیمرہ ان خوبصورت لمحات کو قید کرنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہا ہے، لہٰذا کیمرے کی درخواست ہے کہ باقاعدگی سے رسم کا آغاز کیا جائے۔ معالج نے کیمرہ سنبھالتے ہوئے خاصی تفصیل سے تفریحی انداز اپنا کر کہا تو سب نے مسکراتے ہوئے اپنی اپنی جگہ سنبھالی، پھر باقاعدگی سے رسم کا آغاز ہوا۔ سب کی دعاؤں اور نیک تمناؤں میں مراد منصور نے مہروش کا کومل سا ہاتھ تھام کر اس کی مخروطی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ اس خوبصورت یادگار لمحے کو پریشے نے موبائل میں کیپچر کر لیا۔ ان دونوں کے لب مسکرا رہے تھے۔ مہروش کے مراد کے نام ہوتے ہی تمام ینگ پارٹی نے بھرپور آواز لگائی۔ کلثوم بیگم نے اٹھ کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ سعید صاحب کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ اس وقت ادینہ بھی ہوتی تو کتنا انجوائے کرتی، بہت خوش ہوتی وہ۔ ریحانہ بیگم نے حسرت بھری آواز میں کہا، جانتی تھیں کہ دونوں بہن بھائی میں بہت پیار ہے۔ ان کی آواز پر مراد کے کان کھڑے ہوئے تو اس نے نہایت ناگواری کے ساتھ عجیب کھولتی نگاہوں سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے وقار کو دیکھا، مگر اگلے ہی پل خود پر ضبط کرتا دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں، وہ تو آ رہی تھی، مگر اس کی ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ کلثوم پھپھو نے ریحانہ بیگم کو آہستگی سے جواب دیا۔ پھر آگے پیچھے تمام خواتین، سعید صاحب اور وقار کھانے کے لیے گئے تو لڑکیوں نے کچھ یاد آتے ہی عریش کو پکارا، کون زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے؟ زیادہ سے مطلب مجھے تو کوئی خوبصورت بلکہ قابل دید بھی نہیں لگ رہی، جواباً وہ عادتاً شرارت سے بولا۔ مراد اور ماہی کا بے ساختہ مشترکہ قہقہا فضا میں گونجا۔ جبکہ تمام لڑکیوں کا منہ دیکھنے لائق تھا تو سوائے اندلیب کے، جو انہیں منہ چڑھا کر مزید تپانے لگی۔ حد ہوتی ہے یار عریش،
اتنی پیاری پیاری لڑکیوں کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو تم، مراد نے اسے ٹوکا۔ پیاری پیاری کہاں؟ انعام کے لالچ میں یہ ڈراؤنی لگ رہی ہیں۔ وہ ہنسا کہ اندلیب کے ڈسکوالیفائڈ ہونے کے بعد وہ سوچ چکا تھا کہ کسی کو انعام نہیں دے گا۔ اب بھی ارادہ انہیں چڑھانے کا تھا۔ لڑکیاں مزید چڑھی۔ جو بھی ہے مگر آپ کو اپنی بات پوری کرنی ہوگی، شیزا نے کہا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ روحا بھی ضدی ہوئی، اسے دھمکایا۔ ہاں یار، اب بات انعام کی نہیں، ان کی عزت نفس کی ہے، جسے میں تمہارے ہاتھوں مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ معارج نے بھی لڑکیوں کا ساتھ دیا۔ یار برے پھنسے ہو تم، مراد نے صورتحال سے لطف اٹھایا۔ ہاں نا، اب مجبوراً فیصلہ کرنا پڑے گا، عریش کہتے ہی سب کو بغور دیکھنے لگا۔ ویسے تو سبھی اپنی اپنی جگہ خوبصورت لگ رہی تھیں، مگر کیش دینے کی سوچ میں عریش کو ایک بھی نہ بھائی۔ ویسے تو کوئی بھی خوبصورت نہیں لگ رہی، جبھی صاف بولا۔ لڑکیوں کی خونخوار مگر ضبط کرتی نظریں اس پر جمیں، کیونکہ ساری خوبصورتی تو میرے پہلو میں آ سمائی ہے۔ جبکہ مراد نے محبت پاش نظروں سے مہروش کو دیکھتے ہوئے چاہت سے لبریز انداز میں کہا، تو اس نے بے ساختہ مراد کو دیکھا، جہاں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا منتظر سمندر اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، سب نے مراد کی تائید کی۔ مہروش کے لب اپنائیت و محبت کے احساس سے مزید کھل اٹھے تھے۔ پھر کیش پرائز کی حقدار تو مہروش ہوئی، وہ بولا۔ مراد کی چالاکی پر اس بار لڑکیوں نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ وہ واقعی سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے شک، عریش نے بھی کہتے ساتھ ہی جیب سے 1000 کا کڑکتا نوٹ نکال کر ماہی کی جانب بڑھایا۔ اس نے انکار کرنا چاہا تو زبردستی اسے تھمایا۔ آپ کی خوبصورتی کے آگے یہ بہت کم ہے، کیوں مراد؟ پھر کہتے ہی مراد سے جواب طلب کیا۔ کوئی شک؟ وہ مسکرایا۔ مگر چونکہ مقابلہ حسن ان ڈراؤنی لڑکیوں کے درمیان تھا، جنہوں نے میری رانی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی شرط رکھ کے میرے جذبات سے مذاق کرنا چاہا، جس کی سزا انہیں اب میں دوں گا، ان کی چالاکی میری محبت کو کم نہیں کر سکتی۔ تو جناب، عریش سکندر کے کیش پرائز کی ونر کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دل کی اپنی ملکہ اندلیب ہے۔ تالیاں! شرط مانتے وقت کی سوچ کو عریش نے بالآخر عملی جامہ پہنایا، اعلانیہ فیصلہ سنایا اور فوراً سے پہلے جیب سے نوٹ نکال کر اندلیب کو تھمایا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ دیکھ چکا تھا کہ باقی لڑکیاں اس کی درگت بنانے کے لیے تیار اس کی جانب بڑھ چکی تھیں۔ یہ فاؤل ہے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ایسی مختلف آوازیں کافی دیر تک لاؤنج میں گونجتی رہیں، البتہ اندلیب کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ تھینک یو سو مچ مہروش۔ سب کے جانے کے بعد مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فار واٹ؟ ماہی نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری ہونے کے لیے، آہستگی سے بولا۔ وہ مسکرائی۔ آج تم نے میری زندگی میں آ کر میرے جذبات کو معتبر کر دیا ہے۔ محبت کا احساس واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے، وہ چاہت بھرے انداز میں کہنے لگا، پھر اضافہ کیا، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ سچائی سے کہا، تھینک یو، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ریئلی مجھ سے اپنے ہوش سنبھالے نہیں جا رہے، دل چاہتا ہے تم یوں ہی سامنے بیٹھے رہو اور میں بس صرف تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ مراد فل موڈ میں تھا، آہستگی سے اقرار کرتا اس کی ذات کو معتبر کرنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے شرم و حیا کی لالی سمیٹنے لگی۔ لو یو سو مچ مائی لو، مراد نے عقیدت سے کہا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر نرمی سے مہر محبت ثبت کی۔ ماہی نے حیرانگی سے اسے دیکھا، مگر مراد کی آنکھوں میں اتنا کچھ خاص تھا کہ وہ اگلے ہی پل گلنار سی ہوتی ایک مرتبہ پھر نگاہوں کا رخ بدل گئی۔ محبت کا فرشتہ دونوں کی ملن کی پہلی رت پر سرشار ہونے لگا تھا۔ نیکسٹ سین۔ فلک کی بھوک زوروں پر تھی۔ کمرے سے نکل کر سیدھا کچن کا رخ کیا اور بنا کسی کا انتظار کیے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور کھانا شروع کیا تو تھوڑا سکون ملا۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے باقی افراد بھی کھانے کے لیے آ چکے تھے۔ وہ جو پہلے سے کھانے میں مصروف تھی، ان کا بھی خوب ساتھ دینے لگی۔ کتنا کھاتی ہو تم؟
عثمان نے بالآخر اسے نشانہ بنایا۔ ماشاءاللہ کہو، نظر لگاؤ گے کیا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ توبہ استغفار، میں کیوں لگاؤں گا؟ فوراً سے نفی کی۔ سبھی مسکرائے۔ پھر اپنے کام سے کام رکھو، خود بھی کم نہیں ہو۔ ہاں، پر تم پر حیرانگی ہوتی ہے۔ اس نے معتجب انداز اپنایا۔ کیوں؟ فلک نے دیدے پھاڑے۔ پھر بھی کتنی سلم سمارٹ ہو، جاتا کہاں ہے سب مال؟ فلک کے نازک سراپے اور کھانے کی رفتار میں تضاد تو تھا ہی، سو وہ پوچھ بیٹھا۔ مشارب عثمان کی بات پر فلک کو دیکھنے لگا۔ تیمور کی توند میں جواباً وہ برجستہ کھلکھلا کر بولی اور گفتگو میں تیمور کی ذات بلکہ دن بدن پھیلتی توند کو گھسیٹا۔ تیمور گھر بھر میں واحد تھا جو کھانے کا شوقین ہونے کی سزا کاٹنے میں موٹاپے کا شکار ہوا تھا، اور اب اپنی بہن کی بات پر نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے دونوں کی طرف مڑا۔ تم دونوں سے اچھا ہی ہوں، کوئی دیکھے تو یہ نہیں کہے گا کہ گھر والے کھانے کو نہیں دیتے۔ عثمان تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور فلک آپی ہوا چلے تو ڈھونڈے سے بھی نہ ملے۔ کیا فائدہ ایسی سمارٹنس کا؟ اس نے دونوں کو جلی کٹی سنائی۔ باقی تمام افراد اس کی بات پر مسکرائے سوائے عثمان اور فلک کے۔ بکواس بند کرو، مار کھاؤ گے مجھ سے، اسے گھورا۔ شروع آپ دونوں نے کی تھی، تیمور نے اثر ہی نہ لیا۔ اب لڑائی شروع مت کر دینا۔ اس سے پہلے کہ تینوں میں تکرار بڑھتی، تایا جان یعنی قاسم شاہ نے انہیں ٹوکا۔ تایا جان، بات انہوں نے شروع کی ہے آپ کے سامنے، اب میں بدلہ بھی نہ اتاروں؟ تیمور عاجزی سے بولا۔ ضرور اتارو، مگر کھانے کے دوران ہرگز نہیں۔ جانتے تو ہو کھانے کے دوران فضول بحث منع ہے، گناہ ہوتا ہے، رزق کا مذاق اڑانا۔ اور عثمان، فلک، تم دونوں بھی کچھ خیال کرو، محفل کے آداب سیکھو، قاسم شاہ نے نرم لب و لہجے میں انہیں سمجھایا۔ تایا جان خوش مزاج انسان تھے، کسی حد تک مذاق انہیں بھی پسند تھا۔ خوشگوار طبع کے مالک تھے، مگر انہیں کسی نہ کسی وقت باور ضرور کرواتے۔ مشارب نے بھی فلک کو اس بارے میں سمجھانا تھا کہ اب اسے یہ سب باتیں چھوڑنی چاہیے۔ بہتر تایا جان۔ تینوں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرائے۔ کھانے کے بعد سب نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا، جبکہ فلک ہمیشہ کی طرح چھت پر چلی آئی۔ رات کے وقت اسے چھت پر چہل قدمی کا کریز تھا، بہت سکون ملتا تھا اسے اوپر چھت پر چاند کی دودھیا روشنی میں مناظر فطرت دیکھ کر۔ چاند کی چاندنی سے سانسوں کی مہک اپنے اندر جذب کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ تم یہاں ہو؟ پیچھے ہی مشارب بھی چلا آیا کہ دونوں کا موڈ ہوتا نہ ہوتا گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ ہاں، اور ہمیشہ کی طرح مجھے یقین تھا تم بھی آؤ گے۔ آج وہ بالکل پہلے کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی کہ فیصلہ پختہ تھا۔ جب تک وہ اقرار طلب نہیں کرے گا، فلک دل کا حال پوشیدہ ہی رکھے گی۔ یہ فلک کی محبت کا اپنا ہی انداز، خوبصورت احساس تھا۔ ظاہری بات ہے، تمہارے بغیر میرا دل کہاں لگتا ہے لٹل فرینڈ؟ وہ مسکرایا۔ یس، وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی، اس کے سرسری انداز و کئی بار کے کہے جملے کو بہت خاص سمجھ کر۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اس نے بات بدلی۔ بالکل بھی نہیں، ضرور کہو، بلکہ فوراً کہو۔ وہ ہنسی۔ تم خود کو بدلو اب، وہ بولا۔ کس لیے؟ غیر متوقع بات پر وہ فوراً پوچھنے لگی۔ میرے لیے۔ ٹکا سا جواب بے ساختہ ملا۔ سنتے ہی وہ حیران ہوئی، آنکھیں پھیلائیں، دل پرشوق ہوا۔ مشارب شاہ نے بغور اسے دیکھا۔ پاگل، مذاق کر رہا ہوں، اس میں حیران کیوں ہوئی؟ لب و لہجہ تو سمجھو۔ سچ سمجھ بیٹھی ہو کیا؟ اور اگلے ہی لمحے اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لانا چاہا۔ وہ یکدم سنبھلی، کچھ شرمندہ بھی ہوئی، فوراً دل کو ڈانٹا، آنکھوں کو اندر ہی اندر آنکھیں دکھائیں کہ ہر وقت سپنے سچ کرنے کو بات نہ رہیں، پھر ہونٹ بھینچے کہ اپنے فیصلے پر پہلا ہی قدم ڈگمگانے چلا تھا۔ نہیں، بالکل سچ نہیں سمجھی۔ تم جیسے پاگل کی بات پر یقین تو نہیں، ہاں حیرانگی ضرور ہوئی ہے۔ وہ فوراً بنا کر بولی، خود کو کمپوز کیا۔ مشارب اس کی بات پر مسکرایا۔ اچھا بتاؤ، کیا بات کرنی تھی؟
وہ اصل بات کی طرف آئی، یہی کہ خود کو بدلو۔ اس نے اپنی بات دہراتے ہوئے لفظوں پر زور دیا۔ کس لیے؟ اپنے لیے۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوا۔ مطلب؟ دیکھو یار فلک، اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو، سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہو، خود کو سدھارو۔ چچی جان تمہاری وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہیں، اور فکر تو سب کو ہے تمہاری۔ گھر کی اکلوتی لڑکی ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ کسی حد تک لاپرواہی اور لاؤبالی پن تو چلو اس عمر میں لڑکیوں میں ہوتا ہے، مگر مکمل طور پر خود کو کسی کام سے بری الذمہ ٹھہرانا اور ذمہ داریوں سے کترانا تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تم مکمل طور پر نہ صحیح پر امی اور چچی جان کے ساتھ کام وغیرہ میں ہاتھ بٹاؤ، ان کی تھوڑی بہت مدد کرو، کچھ نہ کچھ سیکھو کہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ڈھیروں کام اور اچانک کی ذمہ داری سے تمہیں گھبراہٹ نہ ہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ایک دوست ہونے کے ناطے مشارف شاہ اس سے مخاطب تھا۔ جانتا تھا کہ فلک جیسی بے گمرو گھر بھر کی لاڈلی اتنی آسانی سے کسی اور کی، حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی بات نہیں سنتی، نہ مانتی ہے جتنی کہ مشارف کی مانتی ہے۔ اور پھر فہمیدہ بیگم کی آنکھوں میں فلک کو لے کر فکر مندی اور مستقبل کی سوچ اسے مجبور کر گئی تھی کہ ایک دوست اور کزن ہونے کے ناطے وہ فلک سے اس مسئلے پر بات ضرور کرے گا۔ ہاں سمجھ رہی ہوں۔ فلک نے اس بات میں سر ہلایا، ظاہر نہ کیا، پر دل میں قیاس، دماغ میں سوچ ضرور ابھری کہ مشارف مستقبل میں اسے اپنے ساتھ دیکھنے چلنے کا خواہش مند، ابھی سے بالکل پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے۔ پھر میری بات مانو اور عمل کرو چچی جان، جو سکھائیں سیکھو، جو کہیں وہ مہذب انداز میں مانو۔ لڑکیاں سلجھی ہوئی، سلیقہ شعار، سمجھدار اچھی لگتی ہیں۔ وہ بولا، تم یہ سب کیوں، کس لیے کہہ رہے ہو؟ فلک کے خود کے دل میں چور تھا، شریر و شوخی سے، معنی خیزی سے پوچھنے لگی۔ ایک دوست ہونے کے ناطے تمہاری بہتری کے لیے وہ سنجیدہ تھا، خلوص دل سے کہنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ جانتے ہو میں نے اسی دن ہی امی سے کہہ دیا تھا کہ میں اب ہر کام سیکھوں گی، مگر اب 1 ماہ بعد۔ پھر اسے مطلع کیا۔ 1 ماہ بعد کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ 1 ماہ بعد انگلش کا پیپر ہے، وہ پڑھ کر دوں گی، پھر سب کروں گی۔ تم سچ میں پیپر دو گی، وہ بھی پڑھ کر؟ وہ مزید چونکا۔ ہاں جی۔ وہ اس کے انداز پر مسکرائی۔ یہ خیال کیسے آیا؟ بس تم نے ایک دن کہا تھا نا کہ تمہیں پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، بس اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پڑھوں گی جتنا تم کہو گے۔ وہ روانی میں بتا گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ تم نے میری بات یاد رکھی، اس پر عمل کا سوچا۔ لیکن اس کے علاوہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھے ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہو۔ سن کر وہ مسکرایا، خوش ہوا، پھر اسے بتانے لگا، جسے سن کر وہ سرشار ہوئی۔ کیوں؟ دوست ہونے کے ناطے اپنی تمام تر شوخیوں، باتوں، شرارتوں، اداؤں، نخروں کے ساتھ تمہارے چہرے کی معصومیت، تمہاری مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ مشارف شاہ کی بات پر فلک کے چہرے کے دہکتے رخسار چاند کی چاندنی چراتے نکھرنے لگے، ہونٹ کھل اٹھے تھے۔ یہ محبت کا خوبصورت پرسحر اثر تھا جو وہ خود ساختہ فیصلے کے باوجود اپنے جذبات اور احساسات سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ مشارف کی باتیں اور الفاظ وغیرہ واضح ہونے کے باوجود اس کے اندر بسی دنیا کو، پیار محبت کی شدت کو ہوا کے خوشگوار جھونکے کی طرح مہکانے لگے۔ واقعی محبت میں اختیار ہوتا ہی نہیں ہے، بے اختیاری ابتدائی سے محبت کے مسافر کو بڑی چاہت سے اپنے حصار میں قید کیے اپنا آپ منوا لیتی ہے، اور فلک نے تو اول دن سے ہی خود کو، اپنے دل اور روح کو محبت کے سپرد کر دیا تھا، پھر اب اختیار کیسے رکھتی خود پر؟ سنا مشارف شاہ جبھی اسے پکارا، کہو میری پگلی دوست۔ وہ متوجہ ہوا۔ تمہیں کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ فلک نے آرام و تحمل سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ سوال کی قسم نہیں ہوتی پاگل، سوال صرف سوال ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ نا۔ وہ ہنسی، پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگی،
کس لیے پوچھ رہی ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ایسے ہی، لیکن اگر تم بتا دو تو تائی جان کو تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی۔ کندھے اچکا کر اس نے سرت سے بات بتائی۔ تم جیسی، وہ دو ٹوک بولا، پھر اگلے ہی لمحے اضافہ کیا، مطلب تم جیسی تو ہرگز بھی نہیں۔ پھر اپنی بات مکمل کر کے زور سے ہنسا کہ فلک خونخوار نظروں سے اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اچھا، سوری، ویری سوری۔ اس نے ہنسی روکی۔ سیریسلی بتاؤ مشارف شاہ۔ اوکے، وہ سیدھا ہوا۔ تم اپنی لائف پارٹنر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ شکل و صورت سے؟ اس نے بتانے سے پہلے سرسری سا پوچھا۔ ہر لحاظ سے، فلک نے کہتے ہوئے سوالیہ اسے دیکھا۔ اوکے، اس نے لمحے بھر کو سوچا، پھر توقف کے بعد بولا۔ شکل و صورت کی خاص ڈیمانڈ نہیں، البتہ پرکشش ہو، خوبصورت ہو، سلیقہ مند، سلجھی ہوئی، رکھ رکھاؤ کی قائل ہو، مجھ سے جڑے تمام رشتوں سے پیار کرنے والی، بات ماننے والی، حالات کو ساتھ لے کر چلنے والی، گھریلو امور میں ماہر اور جو اچھا کھانا بنانا جانتی ہو۔ وہ سوچ سوچ کر تفصیل سے بتا رہا تھا اور فلک بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خوبصورت ہوں اور پرکشش بھی۔ سیرت تو تم جانتے ہو۔ سلیقہ مند فی الحال نہیں، پر ایک دن ہو جاؤں گی۔ تمہارا پیار مجھے سلجھا بھی لے گا اور تم سے جڑے سب رشتوں کو تم سے بڑھ کر چاہتی ہوں۔ تمہاری بات بھی مانتی ہوں۔ حالات وقت سمجھا دے گا۔ تمہارے ساتھ چلوں گی زیست کے ہر سفر میں، تمہارے لیے، تمہارے پیار میں ہر کام سیکھوں گی، اچھے اچھے کھانے بھی بناؤں گی، سچی۔ فلک نے ہر بات کو بما جواب اپنے انداز میں اندر ہی اندر دہرایا کہ سوال کا مقصد ہی مشارف کی سوچ جان بوجھ کر اس کے خیالات پر پورا اتر کر اس کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ اچھا، اور؟ وہ مشارف کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ مشارف تصوراتی دنیا میں اپنے ہمسفر کے سنگ تھا۔ مجھ سے بڑھ کر تمہیں کون محبت کر سکتا ہے؟ اور فلک اپنی دنیا میں گم جھوم کر جواب دے رہی تھی۔ میرا خیال رکھے، میرے ہر کام ذمہ داری سمجھ کر نہیں بلکہ دل سے کرے، جو مجھ سے صرف اپنی باتیں کرے، مجھے دیکھے، مجھے چاہے۔ میں آفس سے آؤں تو اپنے خوشگوار مسکراتے چہرے سے میرا استقبال کرے، پھر اپنے ہاتھ کی بنی چائے پلا کر میری ساری تھکن اتار دے۔ وہ آہستگی سے کہے جا رہا تھا، یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے مشارف شاہ۔ میں تمہارا خیال رکھوں گی، خود سے بڑھ کر، دل سے تمہارا ہر کام کروں گی، بھلے قسم لے لو۔ اپنی تمہاری باتوں میں صرف تمہیں دیکھوں گی، چاہوں گی، تمہارا پرتپاک استقبال کر کے تمہاری ساری تھکن اتاروں گی۔ ویسے میرے ہاتھ کی چائے تو ابھی سے تمہیں بہت پسند ہے، اور دیکھنا پیپر کے فوراً بعد تمہاری پسند میں ڈھل جاؤں گی۔ فلک اپنی ہی دھن میں محو تھی۔ ہاں، البتہ باتیں تیز نہ کرتی ہو۔ آخر میں وہ گویا شرط رکھ گیا اور یہیں سے فلک ہوش و حواس میں لوٹی۔ مجھے زیادہ اور تیز باتیں کرنے والی لڑکیاں زیادہ اچھی نہیں لگتیں، وہ کہہ رہا تھا۔ اوہ نو، فلک نے سنتے ہی سر تھاما۔ کیا ہوا؟ پھر تو تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہوگے۔ اسے اپنی فکر پڑی۔ کیوں؟ میں تو بہت تیز اور سب کے خیال میں زیادہ تر فضول باتیں کرتی ہوں۔ معصومیت سے اس کے گوش گزارا جبھی مشارف شاہ کا جاندار کہکہا فضا میں گونجا۔ فلک نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ تم واقعی پاگل ہو فلک، میں یہاں تمہاری بات تھوڑی کر رہا ہوں، تم میری دوست ہو، بے فکر ہو جاؤ، مجھے تم سب سے پیاری ہو یار۔ مشارف اس کی معصومیت و نادانی پر مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا بس ہنسو تو نہ اب۔ وہ خائف ہوئی، اسے دل میں ٹوکا اور اپنے دل میں اندر ہی اندر الگ مخاطب ہوئی، میں تو صرف اپنی بات کر رہی ہوں، تم تو میرے دل میں رچ بس گئے ہو، پر خیر، میں ہم دونوں کے اقرار سے پہلے تمہیں تمہارے معیار پر پورا اتر کر دکھاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے ڈیئر مشارف شاہ۔ پھر بظاہر نارمل انداز و تاثرات سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر پڑھائی کب سے سٹارٹ کرو گی؟ جبکہ مشارف شاہ نے بات بدل لی، فلک بھی سر جھٹک کر اس کی طرف نئے سرے سے متوجہ ہوئی۔
نیکسٹ سین۔ عمر مضطرب سا اس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ دوست کی دن بدن غیر ہوتی حالت اور صدمے میں ڈوبی کیفیات اسے چکرا کر رکھ گئی تھیں۔ لب بھینچے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، اسے باور کروانے لگا۔ اچھا برا اب میرے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ اسے پرواہ نہیں تھی۔ عجیب کھوئے کھوئے انداز میں بولا، نہیں، تم خود بے اختیار ہونا چاہ رہے ہو۔ عمر نے اسے ٹوکا، تمہیں میری کیفیت کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے ایسی بات کر رہے ہو۔ علی ایان نے گویا اس کی بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ اندازہ ہے مجھے، پر کیا اب ساری عمر ماتم کرنا ضروری ہے؟ وہ تلخ ہوا۔ میں یہاں تمہارے پاس اس لیے نہیں آتا کہ تم اپنی باتوں سے مجھے مزید ٹینس کرو۔ علی از حد سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں ٹینس کر رہا ہوں؟ کمال ہے یار، اپنی فکر تو نہیں ہے تمہیں، اور اگر کوئی تمہاری بھلائی چاہے تو تم اسے اپنے لیے ٹینس سمجھ رہے ہو۔ مگر وہ سب کیا ہے جو تم خود پر سوار کیے ہوئے ہو؟ روگ لگا کر بیٹھ گئے ہو، ناکامی کے خول میں قید، صرف کرب میں رہے ہو۔ یہ ٹینشن نہیں ہے کیا؟ عمر اس کی بات پر ناراض سا طنز کر کے بولا، تمہارے خیال میں اس سب میں میری خوشی شامل ہے؟ علی نے الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہیں پاگل کر گئی ہے، جس پر اسے بے تحاشا غصہ آیا تو بھنا کر بولا، عمر پلیز، میں اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سننا چاہتا۔ علی کو عمر کا اور مستبشرہ کو 2 ٹکے کی لڑکی کہنا سخت ناگوار گزرا۔ آئی ایم شاکڈ علی، تم اب بھی اس کے حق میں ہو؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی؟ عمر واقعی حد درجہ حیران سا اسے استفہامیہ دیکھنے لگا۔ اسے وہ کیا سمجھتا؟ علی کی دیوانگی یا پھر علی کی بے وقوفی؟ کیا ہوتی ہے محبت؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوا۔ واقعی محبت دیمک کی طرح دماغ کو کھوکھلا کر دیتی ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، نہ سنبھلنے کی راہ نظر آتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، عشق دماغ کا خلل ہے، جسے چاہا جائے اسے من کا دیوتا مان لیتی ہے۔ اس سے برائی، فریب اور دھوکہ خانی کے باوجود بھی لاکھ شکوے کرے، گلے بے حساب کرے، مگر اس کے خلاف ایک لفظ غلط سننے کی روادار نہیں ہوتی۔ ایسا ہی کچھ حال محبت کی اس نہج پر پہنچ کر علی ایان حسن گیلانی کا ہوا تھا، جس کا مظاہرہ ابھی اس نے صاف کیا تھا۔ نفرت کا بیج اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکا۔ مستبشرہ جمال کے عمل پر شکوہ کنہ ہونے کے باوجود اس کی شان میں گستاخی وہ برداشت نہیں کر سکا۔ شروع میں رب سے بھی اپنے نصیب میں لکھے اس کے فریب اور ہجر کی سلگتی آگ میں تڑپنے پر گلے شکوے کرتا رہا۔ مستبشرہ جمال کی ذات سے متنفر ہونا چاہا، مگر اس کی نس نس میں محبت خون بن کر سرایت کر چکی تھی۔ محبت اس کے دل کی دھڑکن بن کر سانسوں کی روانی قائم رکھے ہوئے تھی۔ پھر کب تک وہ شکوے شکایت کرتا رہتا؟ اسے حقیقت کو قبول کرنا پڑا۔ وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچا، مگر دل سے مستبشرہ جمال کو نہ نکال سکا، نہ اس کے ساتھ گزرے لمحوں کی یاد سے چھٹکارا پا سکا۔ پھر کیسے اس کے خلاف سنتا؟ یہ علی ایان حسن گیلانی کی سچائی تھی، اس کی ذات کی اصلیت تھی کہ وہ اپنی محبت کو بھولنے سے انکاری تھا۔ مجھے انکل آنٹی سے بات کرنی چاہیے، تم سے بحث فضول ہے۔ عمر نے فیصلہ کیا، نہیں، تم مما اور ڈیڈ کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ وہ بے یقین ہوا، انہیں تمہارے لیے بتانا ضروری ہے۔ عمر نے اب اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کیا کہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ محبت میں اندھا ہو چکا تھا، جو ناٹک کا حصہ بن کر بھی ناٹک میں رہنے کا خواہش مند بنا بیٹھا تھا۔ تمہیں میری قسم عمر، تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گے، میں انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے عمر کو بلیک میل کرنا چاہا۔ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر قسم دی۔ اس نے بیزار مگر عجیب نظروں سے علی کو دیکھا۔ ساری زندگی یوں ہی ایک کیفیت میں مقید ہو کر گزارنا مشکل ہے علی، مگر تم کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک فریب اس لڑکی نے تمہیں دیا ہے، دوسرا فریب تم خود کو اپنی سوچ سے دے رہے ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم سے جڑا ہر رشتہ تمہارے لیے فکر مند ہے، اور تم صرف اس لڑکی کے لیے۔
جو کچی نیند کے ادھورے خواب سے زیادہ اب تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کب تک درد کی دلدل میں خود کو اتارو گے؟ پلیز آزاد کرو اپنے ذہن و دل کو محبت کے خول سے اور حقیقت کو قبول کر کے جینا سیکھو، ورنہ یہ نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بھی تنگ ہونے لگو۔ عمر نے نہایت سنجیدگی سے نرم نب لہجے میں اس کو سمجھانا چاہا۔ جواباً علی بظاہر کچھ نہ بولا، البتہ دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا اور کچھ دیر بعد اس کی طرف سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے علی نے ایک لمبی سانس خارج کی اور دل ہی دل میں عمر سے مخاطب ہوا۔ زندگی کا گھیرا تو اسی لمحے مجھ پر تنگ پڑنے لگا تھا میرے دوست، جب مستبشرہ نے مجھے تشنہ راہیں سونپ کر الوداع کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ آج سارا دن وہ بہت تھک گئی تھی، اسکول میں کام بھی بہت زیادہ تھا، گھر آ کر بھی دوپہر کو نہیں سوئی کہ احسان کا فون آیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس کا فون بند ہوا تو اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر چائے پی کر بابا جان سے فرمائش کی کہ وہ اپنا اسکول دیکھنا چاہتی ہے، جسے انہوں نے فوراً پورا کیا اور اسے اسکول کی طرف لے گئے۔ اسکول زیر تعمیر تھا، کافی سارے ورکرز کام میں لگے ہوئے تھے، کام کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ بابا جان، اور کتنا عرصہ لگے گا کام ختم ہونے میں؟ تقریباً 2-2.5 مہینے، انہوں نے مختصراً بتایا۔ پھر کچھ دیر وہاں کا جائزہ لینے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز پڑھ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھی اور جتنی دیر بیٹھی سارا وقت چینل سرچنگ میں لگایا کہ ٹی وی دیکھنا خاص پسند نہ تھا۔ 8 بجے کے قریب اماں نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی۔ تھوڑا بہت کھایا، پھر کھانے سے فراغت کے بعد 10 بجے کے قریب کمرے میں گئی۔ جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا، آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ بیڈ پر جانے سے پہلے الماری کی طرف گئی، صبح اسکول کے لیے ڈریس سلیکٹ کیا، لائٹ آف کی، پھر بستر پر آ لیٹی۔ آج نیند خوب مزے کی آئے گی۔ آنکھیں موندنے سے پہلے وہ محض بڑبڑائی تھی کہ جس دن کو نہیں سوتی تھی، رات میں اسے بھرپور پرسکون نیند ملتی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر اوپر بازو رکھا اور ذہن سے تمام خیالات نکالے، البتہ خلاف معمول آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے کے باوجود اس کا ذہن مکمل طور پر جاگا ہوا تھا۔ اگلے کئی لمحے اس نے اپنے تئیں سونے کی بھرپور کوشش کی، مگر بری طرح ناکام رہی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، تھکاوٹ کے باوجود نیند نہ آنے پر اسے خاصی حیرانگی ہوئی۔ 15-20 منٹ یوں ہی گزرے کہ یکدم اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ عجب بے چینی نے اس کے گرد پڑاؤ ڈالا، ذہن معوف سا ہونے لگا۔ وہ تنگ آ کر اٹھ بیٹھی، دل پر اکتاہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے سرد سے اٹھ کر لائٹ آن کی، مگر بے اثر، آنکھیں اندھیرے میں ڈوبی محسوس ہوئیں۔ ذہن و دل پر ہنوز بے قراری سی چھائی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر پانی پیا تو حلق میں کرواہٹ محسوس ہوئی۔ کیا ہے؟ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اپنی کیفیت سے تنگ آئی تو جھنجھلا کر بولی۔ اچھے خاصے موسم میں وحشت کا احساس ہوا تو اٹھ کر کھڑکی کے پٹ وا کیے، کھلے بالوں کو پونی میں مقید کیا اور پھر سے بستر پر آ لیٹی، مگر نیند کا نام و نشان تک نہ ملا۔ مزید 1 گھنٹہ کروٹ بدلنے میں گزرا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ جسم بے سکونی سے ٹوٹنے لگا تھا، تھکن مزید بڑھ گئی تھی، اعصاب تنے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، خالی ذہن اور بھاری آنکھیں اسے اکتاہٹ کا شکار کرنے لگے۔ لائٹ آن ہی تھی۔ مزید گھنٹہ اس نے یوں ہی گزارا، تب کہیں جا کر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تو اسے اس اچانک کی عجیب کیفیت سے فرار نصیب ہوا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہر سو اجالا پھیلا۔ رات اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے چھوڑے تھے، جن سے اب سورج کی کرنیں بنا کسی رکاوٹ کے کمرے میں داخل ہو کر مسلسل اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے چندیائی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور چند ثانیوں بعد ہلکی سی انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ رات دیر سے سوئی تھی اور خاصی تھک کر سوئی تھی، سو طبیعت میں بیٹھتے ہی بوجھل پن کا احساس جاگا۔
مگر ہمت کر کے اٹھی اور منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، شاور لیا اور قدرے فریش سے تاثرات محسوس کیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سلجھائے اور ناشتے کی غرض سے باہر نکلی۔ مستبشرہ بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ زہرا بیگم نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ رات بے آرامی کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے سکونی کے اثرات نمایاں تھے۔ جی اماں، وہ تھکے سے لہجے میں بولی۔ لگتا ہے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ انہوں نے اپنا قیاس لگایا جو بالکل درست تھا۔ جی اماں، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، حالانکہ میں کل دن کے وقت بھی نہیں سوئی تھی، بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اب بھی تھکن باقی ہے، وہ آہستگی سے بتانے لگی، آواز تک میں سستی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، بہت زیادہ تھکن بھی جسم کو بے سکون اور دماغ کو بوجھل کر دیتی ہے۔ انہوں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، پھر لاٹ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اسی لیے کہتی ہوں اپنا خیال رکھا کرو، کم کام کیا کرو۔ بے آرامی سے چہرے پر کشش اور نور بالکل نہیں رہتا۔ اماں، صرف آج رات نیند نہیں آئی، وہ ہنسی کہ اماں کو تو بہانہ چاہیے تھا اسے کام سے روکنے کا۔ ہاں، پر اپنا خیال رکھنے میں کیا قباحت ہے؟ اور یوں کرو کہ ابھی ناشتے کے بعد جا کر تھوڑا آرام کر لو، آج اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا شاہ نے بڑے لاڈ سے اسے حکم دیا۔ ویسے بھی وہ مستبشرہ کے اچھے خاصے جسم کو کانٹے سے تشبیہ دیتی تھیں، جس کے آرام کا خاص خیال رکھتی تھیں، اور اس کا اسکول جانا تو انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ خواہ مخواہ کی مصروفیات میں وہ خود کو مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی، اور آج تو ان کے پاس اسے روکنے کی معقول وجہ تھی۔ نہیں اماں، آرام واپس آ کر کروں گی، وہ بھی ڈھیر سارا، چھٹی نہیں کر سکتی، بچوں کا کافی کورس رہتا ہے۔ مستبشرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، ساتھ ہی چائے کا سپ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، زہرا شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسبات میں کہا کہ وہ ہرگز بھی نہ رکتی، انہیں منا ہی لیتی، پھر بحث کا کیا فائدہ۔ تھینک یو اماں، یو آر سو گریٹ، وہ خوشی سے بولی اور چائے ختم کرنے کے بعد اسکول کی تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیکسٹ سین، فلک نے انگلش کی بک اٹھائی، کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ مشارف نے اسے بہت بار کہا کہ لاؤ بک، میں تیاری کرواتا ہوں، مگر وہ نہ مانی کہ اس مرتبہ خود ہی تیاری کر کے پیپر دے گی، کیونکہ جب وہ مشارف کے ساتھ ہوتی تھی تب اسے صرف باتیں یاد رہتی تھیں۔ پچھلی بار بھی پڑھائی کے نام پر وہ اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی، اور جب باتیں کر کے تھک سی جاتی تب بیزاری سے کتاب بند کیے کمرے میں آتی اور لمبی تان کر سو جاتی، جس کے نتیجے میں سخت سزا وہ بھگت رہی تھی، جبکہ اس مرتبہ تو معاملہ ہی الگ تھا۔ پہلے دوستی میں باتیں تھیں، اب کی بار محبت اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں اسی کی ذات میں مگن رہنے لگی تھی۔ وہ سامنے ہوتا تو فلک جذبات و احساسات کی شدت و چاشنی میں ڈوبی مشارب میں محو رہتی، فیس ٹو فیس باتیں کرتی، اور اس میں بھی جی نہیں بھرتا تو تصورات میں اس کے سنگ ننگے پاؤں گلاب کی پتیوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے الفت کی منزل پانے نکل پڑتی، دل کے مندر میں اسے دیوتا بنائے اس کی پرستش میں مصروف رہتی، ہر احساس میں اسے محسوس کرتی۔ ایسے میں پھر بھلا پڑھائی خاک ہونی تھی؟ سو یہاں نادان لاؤبالی سی فلک شاہ نے خاصی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے خود ہی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈائجسٹ پڑھنا اور نیٹ یوز کرنا تو اس نے اسی وقت ہی چھوڑ دیا تھا جب اندر کا موسم خوشگواریت میں بدل گیا تھا۔ پھر دل کی مصروفیت اتنی بڑھی کہ بس دل ہی دل کی ہو کر رہ گئی۔ اگلے ہفتے اس کا پیپر تھا، سو فہمیدہ بیگم نے کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی اسے آواز نہ دی کہ ایک ہی طرف دھیان رکھے۔ اس وقت بھی وہ مشارف کی طرف سے ہو کر آئی تھی اور اب کتاب کھولے پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہر صورت میں مشارف کے معیار پر پورا اترنا تھا، اس کی پسند کے مطابق ڈھلنا تھا، اپنے دل کی خاطر، اپنی محبت کے لیے اسے مشارف شاہ کا ساتھ مقصود تھا۔ نیکسٹ سین، علی ناشتے سے فراغت کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا تھا جب ہی ساشتہ بیگم نے فوراً غور و خوض کے بعد اسے پکارا تھا، اور وہ جو مجبوراً خود پر سے ان کا شک ہٹانے کے لیے ناشتے کی فارمیلٹی نبھانے ان دونوں کے ساتھ بیٹھا تھا، آواز پر قدم روک کر خود کو کمپوز کرتا ماں کی طرف دیکھنے لگا۔
جی مما، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ مما، مجھے عمر کی طرف جانا ہے۔ وہ فرار ہونا چاہتا تھا سو وہیں کھڑے کھڑے بولا، پہلے تم یہاں آؤ، بیٹھو ادھر۔ ساجدہ گیلانی کا لب و لہجہ آج پہلے سا نہیں تھا۔ اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، ان کے لب و لہجے پر غور کرنا چاہا، کچھ سمجھ نہ آیا۔ مما، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ اس نے فوراً عذر پیش کیا، دل میں کوئی بات سننے کی سکت ہی نہیں تھی۔ عجب تکلیف اسے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھی۔ مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے، تم میری بات سنو گے کہ نہیں؟ اب کہ وہ سخت ہوئی، انداز میں تحکم تھا۔ مما، وہ الجھن کا شکار نظر آیا۔ علی، 2 منٹ کے لیے سن لو ماں کی بات، ادھر آؤ شاباش، پھر چلے جانا بات سننے کے بعد۔ حسن گیلانی نے مداخلت کی، اسے آہستگی سے کہا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور خاموش مگر سوالیہ نظروں سے ساجدہ گیلانی کو دیکھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے استفسار کیا، اور یہ استفسار محض اوپری نہیں تھا۔ انہوں نے علی کی یونیورسٹی آف ہونے کے بعد سے اس میں آئی تبدیلی و بے چینی کو محسوس کیا تھا۔ اس متعلق شوہر سے بھی بات کی۔ دونوں نے کل تک بغور علی کے ہر عمل کو نوٹ کیا اور رات کو فیصلہ کیا کہ صبح پوچھیں گے سب وجہ۔ سو ناشتے کے بعد بھی علی ایان پر کڑی نظر رکھی، اور اس وقت وہ ماں باپ کی عدالت میں جواب دہی کے لیے آ چکا تھا۔ کون سی بات؟ علی نے اپنی بات کو چھپائے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لایا۔ بنو مت علی، انہوں نے اسے ڈپٹا کہ آج کوئی بہانہ نہیں سننے والے تھے وہ دونوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے بننے کی جب کوئی بات ہے ہی نہیں؟ وہ قیاس لگا بیٹھا کہ بری طرح پھنسنے والا ہے، مگر اپنے تئیں سب ٹھیک ہے ظاہر کرنا چاہا۔ تم ابھی ہماری نظر میں اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ہمیں اپنی باتوں سے ٹال سکو۔ تمہاری چالاکیاں ہمارے تجربے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہیں۔ حسن گیلانی خاصی سنجیدگی سے بولے، اور تم اس بھول سے نکل آؤ ایان کہ تمہارے ہر روز کے بہانے سے ہم مطمئن ہیں، بالکل بھی نہیں۔ بے آرامی کا بہانہ، فلم دیکھنے کا جواز، سوجی آنکھیں، الجھا چہرہ، بے ترتیب بال، بڑی ہوئی شیب، ہر طرف ہر وقت کی بے دہانی، بے چینی، کھانے کے نام پر 2 لقمے، کیا سمجھیں ہم؟ ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ساجدہ بیگم بھی حد درجے سیریس تھیں۔ علی ایان کی کوئی ٹال مٹول آج برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ یہ وہ ان کے رویے سے محسوس کر چکا تھا۔ آپ کو مجھ پر شک ہے؟ مگر وہ اوپری دل سے گویا ہوا۔ تم نے ان دنوں اپنے حلیے سے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آپ جانتے ہیں ڈیڈ، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ باپ سے گویا ہوا۔ اب یہی تمہارا جھوٹ ہے، جس پر ساجدہ گیلانی کا غصہ دیدنی تھا۔ پلیز مما، وہ اکتایا۔ تم کیا سمجھتے ہو علی، تمہیں بے چین دیکھ کر میں آرام سے رہ سکتی ہوں؟ نہیں نا۔ اس دن تم عمر سے ملنے کا کہہ کر گئے تھے، مگر میں نے اسے شام کو فون کر کے پوچھا تو تمہارے جھوٹ کی سچائی سامنے آ گئی۔ کہاں گئے تھے اس دن جبکہ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی؟ اپنے اکلوتے بیٹے کے جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے آخر میں وہ لہجے میں نرمی کا عنصر لائیں۔ علی نے اپنے پکڑے جانے پر شرمندگی سے نظریں جھکائی تھیں۔ بیٹا، ہم تمہارے اپنے ہیں، کم آن ہری اپ۔ اگر کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ، مل بیٹھ کر سلجھاؤ، ہم کوئی حل نکالتے ہیں۔ حسن گیلانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں اسے جاننا چاہا۔ علی کی حالت نے انہیں پہلے دن سے ہی شک میں ڈالا تھا، مگر وہ دونوں اس وقت چپ ہو گئے تھے کہ علی ہمیشہ کی طرح خود ان سے سب شیئر کرے گا۔ لیکن وہ خاموش رہا، خاموشی سے زیادہ افسردگی میں ڈوبا نظر آیا، جس کے پیش نظر انہوں نے عمر سے بھی رابطہ کیا، مگر عمر کو علی نے کچھ نہ بتانے کی اپنی جگہ قسم دے رکھی تھی، سو وہ جانتے بوجھتے انجان بن گیا۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ کوئی بات یا مسئلہ نہیں ہے، کیا میں سیریس نہیں ہو سکتا؟ اور اگر آپ میرا یقین نہیں کر سکتے تو عمر سے پوچھ لیں، تب آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ اب وہ جھنجھلا اٹھا تھا، اتنی ہمت نہیں تھی اس کے اندر کہ خود پر گزرا ستم زبان پر لا کر مزید کرب کا شکار ہوتا، مگر آج وہ دونوں جانے انجانے میں اس کے زخم ہرے کیے اس پر گویا نمک چھڑک رہے تھے۔
عمر سے کیوں پوچھوں؟ تم آج مجھے اطمینان دلاؤ، کھاؤ میرے سر کی قسم اور کہو کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تمہاری مسکراہٹ پر سنجیدگی کسی خاص وجہ سے نہیں ہے۔ رکھو میرے سر پر ہاتھ اور کھاؤ قسم، پھر نہیں پوچھوں گی میں تم سے کوئی سوال۔ بیٹے کی بات پر ساجدہ گیلانی کی ممتا تڑپ اٹھی تھی، ہذیانی انداز پر اس پر چلائیں، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ اس لمحے علی ایان حسن گیلانی جیسے مجبور ہوا تھا، بے بس ہونے لگا تھا۔ میں کیسے کہہ دوں مما کہ آپ کا بیٹا اب جینا نہیں چاہتا؟ مجھ پر جو گزری کیسے بیان کروں؟ وہ سب جسے سن کر نہ آپ کو قرار ملے گا نہ مجھے راحت۔ اپنے دل کی کہانی دکھ کیسے لاؤں زبان پر؟ بھری ہوئی آنکھوں بھرائی ہوئی کپ کپائی آواز میں کہتا بالآخر وہ ٹوٹ گیا۔ ضبط کے تمام بندھن اس کے دامن سے چھوٹ گئے۔ دکھ کی تصویر بنا وہ ان دونوں کو بھی پل بھر میں تعاسف و یاسیت میں ڈال گیا تھا۔ بیٹے کے بکھرنے پر ان دونوں کی آنکھیں آپس میں ٹکراتی سوالیہ سی رہ گئی تھیں۔ نیکسٹ سین۔ صبح ناشتے کے بعد بھی پورے گھر میں گہما گہمی کا سما تھا۔ کلثوم پھپھو اور مراد ایک آدھ گھنٹے میں واپسی کے لیے نکلنے والے تھے اور ناشتے کے بعد ہی انہوں نے سعید احمد سے شادی کی تاریخ مانگ لی تھی، وہ بھی 2 مہینے سے پہلے کی۔ سب ہی حیران ہوئے تھے، اتنی جلدی سب کیسے ممکن ہے؟ سعید صاحب نے کہا، کیوں نہیں ممکن؟ جب وہ پوچھنے لگی، آپا اتنی جلدی تو مشکل ہے، ہماری تو ذرا بھی تیاری نہیں ہے۔ نفیسہ بیگم کو تیاری کی فکر نے گھیرا۔ گھر میں 2 بیٹیاں تھیں، جہیز تو ساتھ ہی ساتھ بنا لیا تھا، مگر اس کے علاوہ بھی شادی کے لیے فوراً سے تیاری بالکل نہیں تھی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اور تیاری کا کیا ہے، ہونے کو تو 1 ہفتے میں ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی ہمیں صرف ہماری بچی چاہیے، جہیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ کلثوم بیگم صاف بولی۔ جواباً کوئی کچھ نہ بولا، کسی کو اعتراض نہ تھا۔ خاندان کے تمام افراد ہی وہاں موجود تھے، سو وہیں سب کی مشاورت سے 2 ماہ کے اندر ہی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ چٹ منگنی سے جہاں سب حیران و خوش ہوئے تھے، وہیں پٹ بیاہ کی خبر سب کے چہروں پر مسکراہٹ لائی۔ تمام بزرگ افراد مطمئن تھے اور لڑکیاں خبر سنتے ہی شادی سے متعلق پلاننگ کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئیں کہ جہیز کی تیاری اور بری سے زیادہ ان کے ملبوسات کی فکر زیادہ اہم تھی۔ ہر لڑکی سوچ میں ڈوبی تو تمام خواتین ان کی فطرتی پریشانیوں جلد بازی پر مسکرانے لگیں۔ کلثوم بیگم مراد سے سب باتیں کر چکی تھیں اور اب شادی سے متعلق چند ضروری باتیں سب بڑے طے کر رہے تھے۔ مہروش تک بھی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پہنچی تو وہ بے یقین سی کمرے میں کھڑی رہ گئی۔ سب اتنی جلدی اور اچانک طے پائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ بے خیالی میں کھڑی تھی جب سب سے نظر بچا کر مراد اس کے کمرے میں آیا تھا، اور آتے ہی اس کو محو دیکھ کر اس کے کان کے قریب بولا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، کہتے ہی 2 قدم آگے ہوئی کہ مراد اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اچھا، پر میرے خیال میں تو اب تمہیں خاص ہی سوچنا چاہیے، وہ لہجے میں شوخی لاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ بھئی اب جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے، اچھا سوچا کرو۔ ہاں، پر آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کا فیصلہ بہت جلدی لیا گیا ہے؟ وہ بولی۔ کیوں، تمہیں اعتراض ہے؟ مراد سنجیدہ ہوا۔ ابو امی کا فیصلہ ہے، میرے اعتراض کی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ اتنا وقت تو ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکتے۔ اس نے وجہ بتائی۔ مراد سن کر مسکرایا۔ جانا تو ان 2 ماہ میں بھی جا سکتا ہے، ہم روزانہ فون پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی حل پیش کیا، پھر مزید اضافہ کیا۔ جانتی ہو جلدی شادی کے لیے امی سے میں نے ہی کہا ہے، ورنہ ان کا ارادہ 1-1.5 سال بعد کا تھا۔ اسے بتانے لگا۔ آپ نے کیوں کہا؟ مہروش نے بے ساختہ پوچھا۔ ویسے بھی مراد سے بات چیت اور بہت سی ملاقاتوں اور خصوصاً منگنی کے بعد اس کی جھجک بھی کم ہوئی تھی، کیونکہ یہ دل اب تم سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہتا۔ مراد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے چاہت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ مہروش کے چہرے پر مسکراہٹ اتری۔ اب تو مراد سے اسے ایسے جملے سننے کی عادت سی پڑتی جا رہی تھی۔
میرے لیے تمہارے ساتھ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اپنی ذات کی قدر میرے دل سے پوچھو تو محبت کا لفظ بھی چھوٹا لگے گا۔ مراد منصور نے بات جاری رکھتے ہوئے اسے ایک مرتبہ پھر اپنی محبت کا یقین دلایا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ سے یہ سب کہہ سکتے ہیں، مجھ سے کیا بلکہ کسی سے بھی کہہ سکتے ہوں گے۔ ماہی دل سے یقین کرتی آہستہ مگر کھنکتے لہجے میں بولی، اچھا کیوں؟ اس نے جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس لیے کہ آپ جیسے سنجیدہ بندے کے بارے میں جاننا، کچھ کہنا یا ایسا کچھ سننے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ صاف بولی کہ خود بھی اس متعلق اس کا دھیان کبھی نہیں گیا تھا۔ کیوں؟ کیا سنجیدہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے سینے میں دل نہیں یا وہ جذبات سے عاری ہے؟ سن کر وہ محظوظ ہوا، پرشوق نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا، پہلے تو ایسا ہی لگتا تھا مگر آپ سے ملاقات کے بعد اب ایسا بالکل نہیں لگتا۔ میں جان چکی ہوں کہ آپ کے سینے میں دل ہے، دل میں جذبات ہیں اور وہ جذبات صرف میرے نام ہیں۔ ماہی مبہم سے لہجے میں بولی، اور ان جذبات پر میں نے آج تک سنجیدگی کا لبادہ اس لیے اوڑھے رکھا کہ ایک دن پوری ایمانداری سے انہیں تمہیں سونپ کر تمہیں پاؤں گا، اور وہ دن آج کا دن ہے۔ میری تمام محبتیں تم پر نثار ہونا چاہتی ہیں مہروش، تم میرے دل میں بسی ہو، میری ذات تم بن نامکمل ہے۔ مراد اپنی تمام تر شدت سے کہتا، حرف حرف مہکاتا، اس کے کان میں محبت کا رس گھولنے لگا۔ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور اگلے ہی لمحے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر اسے ساتھ لگا۔ اس پرسحر لمحے میں مہروش کا دل عجیب سریلی لے پر دھڑکا تھا، جب ہی جسم نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میں اس دن کا شدت سے انتظار کروں گا جب تم تمام تر حقوق سمیت میری دسترس میں آؤ گی۔ مراد منصور نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا، ساتھ ہی مسکراتی نظر اس پر ڈالے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بہت دیر بعد تک ماہی کے لب اپنائیت و محبت کے احساس سے مسکراتے رہے۔ کچھ دیر بعد کلثوم پھپھو، مراد منصور سب سے ملتے ہوئے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ شاہدہ پھپھو اور ریحانہ خالہ بھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئیں کہ اب تو شادی کی تیاری بھی کرنی تھی۔ نفیسہ بیگم اور سعید احمد بھی ان سب کے جانے کے بعد اسی متعلق باتیں کر رہے تھے۔ وقار آفس کے لیے نکل چکا تھا اور پریشے کچن سمیٹنے چل دی۔ So listeners, that was the end of episode 7. I hope you like it. میری کاوشوں کو سراہتے ہوئے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، and you can support me not only by liking and subscribing to my channel but also by sharing it as much as possible with your friends and family. So I hope you will support and encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔